السلام علیکم ناظرین، آج جو معلومات سامنے آئی ہیں وہ ہر والدین، استاد اور طالب علم کو چونکا سکتی ہیں۔ خاموشی سے نافذ کیے گئے کچھ قواعد ہزاروں بچوں کے مستقبل کو روک سکتے ہیں۔ دیہات اور غریب علاقوں کے اسکول سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ اگر اب بھی توجہ نہ دی گئی تو ایک پوری نسل پیچھے رہ جائے گی۔ یہ کوئی عام خبر نہیں ہے بلکہ تعلیمی نظام سے جڑی ایک سنجیدہ حقیقت ہے۔ محکمہ تعلیم کی جانب سے اسکولوں کی اپ گریڈیشن کے لیے جو شرائط جاری کی گئی ہیں وہ کاغذوں میں تو مضبوط لگتی ہیں مگر زمینی حقیقت بہت مختلف ہے۔ آج ہم انہی قواعد کو آسان زبان میں سمجھیں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کا اثر عام آدمی پر کیا پڑ رہا ہے۔ یہ رپورٹ ہر اس شخص کے لیے ہے جو تعلیم کو حق سمجھتا ہے، سہولت نہیں۔ حکومت کا دعویٰ ہے کہ اسکولوں کی اپ گریڈیشن معیار تعلیم بہتر بنانے کے لیے ہے۔ یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ معیار ضروری ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا موجودہ حالات میں یہ شرائط حقیقت پسندانہ ہیں؟ دیہی علاقوں کے اسکول پہلے ہی وسائل کی کمی کا شکار ہیں۔ پرائمری سے ایلیمنٹری اپ گریڈیشن کی بات کریں تو دیہی علاقوں میں طلبہ کی شرح سب سے بڑی رکاوٹ بن رہی ہے۔ بوائز اسکول میں چوتھی اور پانچویں جماعت میں 20 طلبہ لازمی قرار دیے گئے ہیں۔ گرلز اسکولز کے لیے یہی تعداد 15 رکھی گئی ہے۔ کئی دیہات میں اتنے بچے ہی موجود نہیں ہیں۔ زمین کی شرط بھی ایک بڑا مسئلہ بن چکی ہے۔ دیہی علاقوں میں پرائمری سے ایلیمنٹری کے لیے 2 کنال زمین لازمی ہے۔ یہ زمین اسکول یا محکمہ تعلیم کے نام پر منتقل شدہ ہونی چاہیے۔ اکثر اسکول آج بھی عطیہ شدہ زمین پر چل رہے ہیں۔ فاصلے کی شرط نے مشکلات کو مزید بڑھا دیا ہے۔ بوائز اسکولز کے لیے قریبی مڈل اسکول سے 3 کلومیٹر کا فاصلہ ضروری ہے۔ گرلز اسکول کے لیے یہ فاصلہ 1 کلومیٹر رکھا گیا ہے، لیکن کئی علاقوں میں یہ فاصلے پہلے ہی طے نہیں ہو پاتے۔ میونسپل حدود کے اندر اسکولوں کے لیے بھی حالات آسان نہیں ہیں۔ اگرچہ زمین کی شرط 1.5 کنال رکھی گئی ہے، لیکن بوائز اسکولز کے لیے 2 کلومیٹر اور گرلز کے لیے 1 کلومیٹر کا فاصلہ لازمی ہے۔ شہری آبادی میں یہ فاصلہ پورا کرنا بھی ایک چیلنج بن چکا ہے۔ ایلیمنٹری سے ہائی اسکول اپ گریڈیشن دیہی علاقوں میں اور بھی مشکل ہے۔ بوائز کے لیے جماعت 7 اور 8 میں 40 طلبہ ضروری ہیں۔ گرلز کے لیے یہی تعداد 30 رکھی گئی ہے۔ کئی ایلیمنٹری اسکول ان نمبروں کے قریب بھی نہیں پہنچ پاتے۔ 5 کنال زمین کی شرط دیہی ہائی اسکول کے لیے لازمی ہے۔ ساتھ ہی بوائز اسکول کے لیے 5 کلومیٹر اور گرلز کے لیے 2 کلومیٹر کا فاصلہ بھی شرط میں شامل ہے۔ یہ سب شرائط ایک ساتھ پوری کرنا تقریباً ناممکن ہو چکا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اپ گریڈیشن کی فائلیں سالوں تک رکی رہتی ہیں۔ میونسپل حدود میں ایلیمنٹری سے ہائی کے لیے زمین کی شرط تو وہی ہے، لیکن فاصلے کی شرط ختم کر دی گئی ہے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دیہی بچے کس قصور کی سزا بھگت رہے ہیں؟ کیا دیہات کے بچوں کی تعلیم کم اہم ہے؟ ہائی سے ہائر سیکنڈری اپ گریڈیشن سب سے زیادہ مشکل مرحلہ ہے۔ یہی علاقوں میں بوائز کے لیے 9ویں اور 10ویں جماعت میں 25 طلبہ لازمی ہیں۔ گرلز کے لیے یہ تعداد 20 رکھی گئی ہے۔ 16 کنال زمین کی شرط غریب علاقوں کے لیے خواب بن چکی ہے۔ فاصلے کی شرط یہاں بھی سخت ہے۔ بوائز کے لیے 20 کلومیٹر اور گرلز کے لیے 12 کلومیٹر کا فاصلہ ضروری ہے۔ اتنے فاصلے پر بچے روزانہ کیسے سفر کریں گے؟ یہ سوال آج بھی جواب کا منتظر ہے۔ اضافی شرائط نے نظام کو مزید بوجھل بنا دیا ہے۔ ہر 40 طلبہ پر ایک کلاس روم لازمی ہے۔ ہر 50 طلبہ پر ایک ٹوائلٹ ضروری قرار دیا گیا ہے۔ 8 فٹ اونچی باؤنڈری وال بھی لازمی شرط میں شامل ہے۔ یہ سب شرائط معیار کے لیے ضروری ہو سکتی ہیں، لیکن بغیر وسائل کے یہ شرط صرف رکاوٹ بن رہی ہے۔ نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ بچے تعلیم چھوڑنے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ والدین پرائیویٹ اسکولوں کے بوجھ تلے دب رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اپ گریڈیشن صرف عمارت کا نام نہیں ہے، یہ بچوں کے مستقبل سے جڑی ہوئی ایک امید ہے۔ جب بچہ پیچھے رہ جاتا ہے تو پورا معاشرہ پیچھے چلا جاتا ہے۔ حل بھی موجود ہے اگر نیت ہو۔ دیہی علاقوں کے لیے طلبہ اور زمین کی شرائط میں نرمی کی جا سکتی ہے۔
حکومت زمین کی منتقلی میں عملی مدد فراہم کر سکتی ہے۔ فاصلے کی شرط کو مقامی حالات کے مطابق دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ وقت خاموش رہنے کا نہیں، اساتذہ کرام، والدین اور عوام کو اپنی آواز بلند کرنا ہوگی۔ یہ معاملہ صرف ایک اسکول کا نہیں بلکہ نسلوں کے مستقبل کا ہے۔ اگر آج بات نہ کی گئی تو کل بہت دیر ہو سکتی ہے۔ آخر میں آپ سب کے لیے ایک سنجیدہ اپیل کرتا ہوں، اس ویڈیو کو صرف دیکھ کر نہ چھوڑیں بلکہ اس پیغام کو آگے پھیلائیں۔ لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ سچ سب تک پہنچ سکے۔ تعلیم کی یہ لڑائی ہم سب کو مل کر لڑنی ہے کیونکہ خاموشی سب سے بڑا جرم ہے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ناظرین، آج جو معلومات سامنے آئی ہیں وہ ہر والدین، استاد اور طالب علم کو چونکا سکتی ہیں۔ خاموشی سے نافذ کیے گئے کچھ قواعد ہزاروں بچوں کے مستقبل کو روک سکتے ہیں۔ دیہات اور غریب علاقوں کے اسکول سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ اگر اب بھی توجہ نہ دی گئی تو ایک پوری نسل پیچھے رہ جائے گی۔ یہ کوئی عام خبر نہیں ہے بلکہ تعلیمی نظام سے جڑی ایک سنجیدہ حقیقت ہے۔ محکمہ تعلیم کی جانب سے اسکولوں کی اپ گریڈیشن کے لیے جو شرائط جاری کی گئی ہیں وہ کاغذوں میں تو مضبوط لگتی ہیں مگر زمینی حقیقت بہت مختلف ہے۔ آج ہم انہی قواعد کو آسان زبان میں سمجھیں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کا اثر عام آدمی پر کیا پڑ رہا ہے۔ یہ رپورٹ ہر اس شخص کے لیے ہے جو تعلیم کو حق سمجھتا ہے، سہولت نہیں۔ حکومت کا دعویٰ ہے کہ اسکولوں کی اپ گریڈیشن معیار تعلیم بہتر بنانے کے لیے ہے۔ یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ معیار ضروری ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا موجودہ حالات میں یہ شرائط حقیقت پسندانہ ہیں؟ دیہی علاقوں کے اسکول پہلے ہی وسائل کی کمی کا شکار ہیں۔ پرائمری سے ایلیمنٹری اپ گریڈیشن کی بات کریں تو دیہی علاقوں میں طلبہ کی شرح سب سے بڑی رکاوٹ بن رہی ہے۔ بوائز اسکول میں چوتھی اور پانچویں جماعت میں 20 طلبہ لازمی قرار دیے گئے ہیں۔ گرلز اسکولز کے لیے یہی تعداد 15 رکھی گئی ہے۔ کئی دیہات میں اتنے بچے ہی موجود نہیں ہیں۔ زمین کی شرط بھی ایک بڑا مسئلہ بن چکی ہے۔ دیہی علاقوں میں پرائمری سے ایلیمنٹری کے لیے 2 کنال زمین لازمی ہے۔ یہ زمین اسکول یا محکمہ تعلیم کے نام پر منتقل شدہ ہونی چاہیے۔ اکثر اسکول آج بھی عطیہ شدہ زمین پر چل رہے ہیں۔ فاصلے کی شرط نے مشکلات کو مزید بڑھا دیا ہے۔ بوائز اسکولز کے لیے قریبی مڈل اسکول سے 3 کلومیٹر کا فاصلہ ضروری ہے۔ گرلز اسکول کے لیے یہ فاصلہ 1 کلومیٹر رکھا گیا ہے، لیکن کئی علاقوں میں یہ فاصلے پہلے ہی طے نہیں ہو پاتے۔ میونسپل حدود کے اندر اسکولوں کے لیے بھی حالات آسان نہیں ہیں۔ اگرچہ زمین کی شرط 1.5 کنال رکھی گئی ہے، لیکن بوائز اسکولز کے لیے 2 کلومیٹر اور گرلز کے لیے 1 کلومیٹر کا فاصلہ لازمی ہے۔ شہری آبادی میں یہ فاصلہ پورا کرنا بھی ایک چیلنج بن چکا ہے۔ ایلیمنٹری سے ہائی اسکول اپ گریڈیشن دیہی علاقوں میں اور بھی مشکل ہے۔ بوائز کے لیے جماعت 7 اور 8 میں 40 طلبہ ضروری ہیں۔ گرلز کے لیے یہی تعداد 30 رکھی گئی ہے۔ کئی ایلیمنٹری اسکول ان نمبروں کے قریب بھی نہیں پہنچ پاتے۔ 5 کنال زمین کی شرط دیہی ہائی اسکول کے لیے لازمی ہے۔ ساتھ ہی بوائز اسکول کے لیے 5 کلومیٹر اور گرلز کے لیے 2 کلومیٹر کا فاصلہ بھی شرط میں شامل ہے۔ یہ سب شرائط ایک ساتھ پوری کرنا تقریباً ناممکن ہو چکا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اپ گریڈیشن کی فائلیں سالوں تک رکی رہتی ہیں۔ میونسپل حدود میں ایلیمنٹری سے ہائی کے لیے زمین کی شرط تو وہی ہے، لیکن فاصلے کی شرط ختم کر دی گئی ہے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دیہی بچے کس قصور کی سزا بھگت رہے ہیں؟ کیا دیہات کے بچوں کی تعلیم کم اہم ہے؟ ہائی سے ہائر سیکنڈری اپ گریڈیشن سب سے زیادہ مشکل مرحلہ ہے۔ یہی علاقوں میں بوائز کے لیے 9ویں اور 10ویں جماعت میں 25 طلبہ لازمی ہیں۔ گرلز کے لیے یہ تعداد 20 رکھی گئی ہے۔ 16 کنال زمین کی شرط غریب علاقوں کے لیے خواب بن چکی ہے۔ فاصلے کی شرط یہاں بھی سخت ہے۔ بوائز کے لیے 20 کلومیٹر اور گرلز کے لیے 12 کلومیٹر کا فاصلہ ضروری ہے۔ اتنے فاصلے پر بچے روزانہ کیسے سفر کریں گے؟ یہ سوال آج بھی جواب کا منتظر ہے۔ اضافی شرائط نے نظام کو مزید بوجھل بنا دیا ہے۔ ہر 40 طلبہ پر ایک کلاس روم لازمی ہے۔ ہر 50 طلبہ پر ایک ٹوائلٹ ضروری قرار دیا گیا ہے۔
8 فٹ اونچی باؤنڈری وال بھی لازمی شرط میں شامل ہے۔ یہ سب شرائط معیار کے لیے ضروری ہو سکتی ہیں، لیکن بغیر وسائل کے یہ شرط صرف رکاوٹ بن رہی ہے۔ نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ بچے تعلیم چھوڑنے پر مجبور ہو رہے ہیں، والدین پرائیویٹ اسکولوں کے بوجھ تلے دب رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اپ گریڈیشن صرف عمارت کا نام نہیں ہے، یہ بچوں کے مستقبل سے جڑی ہوئی ایک امید ہے۔ جب بچہ پیچھے رہ جاتا ہے تو پورا معاشرہ پیچھے چلا جاتا ہے۔ حل بھی موجود ہے اگر نیت ہو۔ دیہی علاقوں کے لیے طلبہ اور زمین کی شرائط میں نرمی کی جا سکتی ہے۔ حکومت زمین کی منتقلی میں عملی مدد فراہم کر سکتی ہے۔ فاصلے کی شرط کو مقامی حالات کے مطابق دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ وقت خاموش رہنے کا نہیں، اساتذہ کرام، والدین اور عوام کو اپنی آواز بلند کرنا ہوگی۔ یہ معاملہ صرف ایک اسکول کا نہیں بلکہ نسلوں کے مستقبل کا ہے۔ اگر آج بات نہ کی گئی تو کل بہت دیر ہو سکتی ہے۔ آخر میں آپ سب کے لیے ایک سنجیدہ اپیل کرتا ہوں، اس ویڈیو کو صرف دیکھ کر نہ چھوڑیں بلکہ اس پیغام کو آگے پھیلائیں۔ لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ سچ سب تک پہنچ سکے۔ تعلیم کی یہ لڑائی ہم سب کو مل کر لڑنی ہے کیونکہ خاموشی سب سے بڑا جرم ہے۔ اللہ حافظ۔